استقبال کرتے ہیں اسلام کے اس عظیم داعی و مبلغ کا ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں ہی کرتا ہوں، چند موقعوں پر میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں، کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا، تو تقریر کے شروع میں ہی ان غلطیوں کے لیے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، concept of God in various religions۔ Religion, according to the Oxford Dictionary, means a belief in a superhuman controlling power, a personal God or gods that deserve worship and obedience۔ Religion یا مذہب آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق اس کے معنی ہے کہ ایمان رکھنا ایک انسان سے اونچی قدرت میں، ایک انسان سے اونچی طاقت میں، یا ایک اپنے خدا میں یا خداؤں میں، جس کا کہنا لوگ مانتے ہیں اور جس کی عبادت کرتے ہیں۔ سو مذہب آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ہے خدا میں ماننا۔ اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی جو سورہ ال عمران سے ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 سے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں خدا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں۔ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، اگر وہ نہیں مانے تو ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64،
خصوصاً اس کے شروع میں آتا ہے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے. لیکن عمومی طور پہ، عام طور پہ یہ آیت کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. اسپیسیفکلی اٹ از فار اہل کتاب، Jews and Christians, but generally it is for all types of people believing in religion. اور میرے مطابق یہ قرآن مجید کی آیت سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی فداوا، دعوتی میدان میں سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، ماسٹر کی ان دا فیلڈ آف دعویٰ. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. یہ میرے نزدیک اٹ از دا ماسٹر کی فداوا. دعوتی میدان میں میں اسے کہتا ہوں سارے تالوں کو کھولنے والی چابی. اور جب مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے مذہب کے ماننے والے وہ یہ مانتے ہیں کہ جس خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ان کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے. مثال کے طور پہ جو خدا جو ایشور میں ہندو مانتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایشور ہندو کے لیے بھی ہے اور غیر ہندو کے لیے بھی ہے. جو خدا میں عیسائی مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ وہی خدا عیسائی کے لیے بھی ہے اور غیر عیسائی کے لیے بھی ہے. اسی طریقے سے جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہم مسلمان مانتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہی خدا مسلم کے لیے بھی ہے اور غیر مسلم کے لیے بھی ہے. جب ہم مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب دو قسموں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک ہے سیمیٹک ریلیجنز، دوسرا ہے نان سیمیٹک ریلیجنز. ایک ہے سیمیٹک مذاہب، دوسرا ہے نان سیمیٹک مذاہب. سیمیٹک مذاہب وہ مذاہب ہے جسے شروع میں سیمائٹس نے مانا تھا. سیمائٹس کون ہیں؟ سیمائٹس یہ ڈسینڈنٹس ہے، نسل ہے شیم کی، جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور جس کا ذکر آتا ہے بائبل میں بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 5 سے 11 تک. تو سب سے پہلے جو سیمائٹس نے، شیم کے ڈسینڈنٹ نے مانا تھا، ان مذاہب کو کہتے ہیں سیمیٹک ریلیجن، سیمیٹک مذاہب. ان میں وہ مذاہب ہے جو شروع میں یہود، عرب، اسیرین، فونیشنز، یہ لوگ انہیں مانتے تھے، جن کی زبان تھی ہیبرو، ارامائک، عربک، اسیرین، اکیڈین، فونیشنز. اور سیمیٹک مذاہب میں اہم مذاہب ہے جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام، یہودیت، عیسائیت اور اسلام. نان سیمیٹک ریلیجنز کو دو قسم میں بانٹا گیا ہے، 2 کیٹیگریز: آرین مذاہب اور غیر آرین مذاہب. آرین مذاہب وہ مذاہب ہے جو شروع میں آرین جسے مانتے تھے. آرین ایک پاورفل انڈو یورپین گروہ ہے جو پھیلا ایران اور نارتھ ویسٹ انڈیا میں 1500 سے 2000 قبل مسیح میں، 1500 to 2000 year BC. آرین مذاہب پھر سے 2 قسموں میں بانٹا گیا ہے: ویدک مذاہب اور غیر ویدک مذاہب. ویدک مذہب اسے کہتے ہیں جو مذہب وید کی بنیاد پہ ہے
اور اسے کہا جاتا ہے ہندوازم یا برہمنزم. غیر ویدک مذاہب میں ہیں سکھزم، جینزم، بدھزم، زوراسٹرنزم جسے کہتے ہیں پارسی ازم وغیرہ. نان آرین مذاہب یہ ڈیوائیڈڈ ہے علاقے کے بیس پہ. مثال کے طور پہ جو چائنا میں وجود میں آیا کانفیوشنزم، تاؤزم جو جاپان سے وجود میں آیا، شنٹوازم وغیرہ. لیکن جتنے بھی نان آرین مذاہب ہے یہ مذاہب میں خدا کا تصور نہیں ہے. اسی لیے اسے کہا جاتا ہے انگریزی میں دیز آر کالڈ ایز ایتھیکل سسٹمز. سو یہ آکسفورڈ ڈکشنری کے ڈیفینیشن کے مطابق انہیں مذاہب نہیں کہہ سکتے، اسے کہا جاتا ہے ایتھیکل سسٹمز. اسی لیے آج کی تقریر میں میں صرف سیمیٹک ریلیجنز اور آرین ریلیجنز کا ذکر کروں گا جو خدا میں مانتے ہیں. کوئی بھی مذہب کے خدا کو جاننے کے لیے ہمیں اس مذہب کے ماننے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ کئی بار مذہب کے ماننے والے خود یہ نہیں جانتے کہ ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. اسی لیے سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ کوئی بھی مذہب کے خدا کو جاننے کے لیے وہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس مذہب کے گرنتھوں میں، ان مذہب کی کتابوں میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے. اسی لیے آج ہم تحقیق کریں گے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، یہ تحقیق کرنے کے بعد کہ ان مذاہب کی کتابوں میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے. سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے آرین مذاہب کا. اس میں ہم تذکرہ کریں گے ویدک مذہب کا. ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہندوازم میں خدا کا تصور کیا ہے. جب ہم کوئی عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے خداؤں میں مانتے ہیں، کچھ ہندو کہیں گے 3، کچھ کہیں گے 10، کچھ کہیں گے 100، کچھ کہیں گے 1000 اور کچھ کہیں گے 33 کروڑ 330 ملین. لیکن جب ہم ایک ودوان ہندو سے پوچھتے ہیں جو اپنے ہندو گرنتھ کا مطالعہ کر چکا ہے کہ ہندو مذہب میں ایک ہندو کو کتنے خداؤں میں ماننا چاہیے، تو وہ ہندو ودوان کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن عام ہندو وہ ایک فلسفے میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں پینتھیزم. پینتھیزم کے معنی سب کچھ خدا ہے، اور عام ہندو یہ مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے. پیڑ خدا ہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، انسان خدا ہے، سانپ خدا ہے. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. پیڑ خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے. تو جو اہم فرق عام ہندو اور عام مسلمان میں ہے کہ عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے اور عام مسلمان کہتا ہے سب کچھ خدا کا ہے. یہ اہم فرق صرف کا ہے. اگر اس کا کے فرق کو مٹائیں گے تو ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. اور اس فرق کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں. ابھی ہم تحقیق کریں گے کہ ہندو مذہب کی کتاب میں خدا کا تصور کیا ہے. ہندو مذہب میں ایک اہم کتاب ہے جس کا نام ہے اپنشد. جب ہم پڑھتے ہیں چھندوگیا اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1، اس میں لکھا ہے ایکم ایودتیم،
یہ ایک سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے شویتا شویتار اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں، ناچسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا